شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود، شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ مرحبا کیا ہے شان محمد، کوئی یہ شان والا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو آئے ہزاروں پیمبر، عرش پر کوئی پہنچا نہیں ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ایک جانور لایا گیا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، جہاں تک نگاہ پڑتی تھی اس کا قدم پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور میرے ہمراہ جناب جبریل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ میں نے رات کے وقت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اترے اور نماز پڑھے، اور میں نے نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس جگہ عطا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ میں نماز ادا فرمائی، اس کی طرف ہجرت ہو گئی۔ پھر جناب جبریل علیہ السلام نے دریافت کیا اتریے اور نماز ادا فرمائیے۔ میں نے نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے دریافت کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ پھر کہا اتریے اور نماز ادا فرمائیے۔ میں نے نماز پڑھی اور جبریل علیہ السلام نے دریافت کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللحم میں نماز پڑھی، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر میں نے بیت المقدس میں پہنچا، وہاں تمام پیغمبر اکٹھے کیے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا، میں سب کا امام بنا۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے چڑھا کر پہلے آسمان پر لے گئے، وہاں پر آدم علیہ السلام ملے۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر لے گئے، جہاں دونوں خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے۔ پھر تیسرے آسمان پر لے گئے، جہاں جناب یوسف علیہ السلام ملے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر لے گئے، جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر وہ مجھے ساتوں آسمان کے اوپر لے گئے، جہاں تک کہ ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ وہاں پر مجھے ایک بادل کے ٹکڑے نے ڈھانپ لیا، جس میں خاص تجلی الہی تھی۔ میں نے سجدہ کیا، مجھے ارشاد فرمایا گیا کہ جس دن میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا، اس دن تجھ پر اور تیری امت پر 50 نمازیں فرض کی تھی۔ اب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ادا کرے۔ میں لوٹ کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے کچھ نہیں پوچھا۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ انہوں نے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جا کر تخفیف فرمائیں۔ میں اپنے پروردگار جل جلالہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 10 کم فرمائی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوٹ جائیے اور تخفیف فرمائیے، کیونکہ بنی اسرائیل پر وہ نمازیں فرض ہوئی تو وہ ان کو ادا نہ کر سکے۔ بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض ہوئی، وہ اسے عطا نہ کر سکے۔ میں پھر پروردگار جل جلالہ کے پاس حاضر ہوا اور نمازوں میں تخفیف چاہی۔ پروردگار نے فرمایا میں نے جس دن زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض فرما دیں۔ اب یہ 5 نمازیں 50 کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت انہیں ادا کرے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ کا یہ حکم قطعی ہے۔
میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العزت کے پاس دوبارہ جائیے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ حکم قطعی ہے، لہٰذا میں پھر نہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جو یائے رضائے مولا ہے اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے ساتوں آسمان، زمین، عرش، یہاں تک کہ عرش رات کے ایک تخفیف میں ماہ جسم تشریف لے گئے، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا جو کسی بشر، کسی ملک، کسی فرشتے کو کبھی حاصل نہ ہوا اور نہ ہوگا، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی آہستہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض میں آپ افضل اور عظیم مرتبہ پائے۔ اس طرح سے دیکھتا تھا خدا روئے مصطفیٰ، آئینہ جیسے کوئی دیکھتا رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔